وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا ٹرک روکا گیا. ان لوگوں نے مجھ سے کہا. یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اس کا نام ابو الفضل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ حرم حضرت عباس میں استعمال ہوتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین کرام. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز یعنی 16 جنوری 2025 پارا چنار جانے والا ایک کانوائے جس کو بغن کے مقام پر اس پہ حملہ کیا گیا. 35 ٹرک لوٹے گئے، پھر آگ لگائی گئی اور ایک ڈرائیور کو شناخت کر کے موقع پر شہید کیا گیا. 3 ڈرائیورز کو شناخت کے بعد اغوا کر لیا گیا. سامان لوٹنے کی ویڈیوز موجود ہیں. جن لوگوں نے کیا وہ سرے عام ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ان کے نمبرز کہ جن گاڑیوں میں وہ سامان لوٹ کر رکھ رہے ہیں وہ نمبرز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر. سرے عام اعلانات کیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں کی صوبائی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ نامعلوم افراد تھے جنہوں نے یہ کام کیا. یہ سب کو معلوم ہے نامعلوم کوئی نہیں تھا. آپ کی کارکردگی نامعلوم ہے. اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے، اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے، ورنہ نامعلوم والی کیا بات ہے. جن لوگوں نے کیا ہے وہ خود اقرار کر رہے ہیں اس چیز کا. اور وہ 3 ڈرائیورز جن کو شناخت کر کے شیعہ مسلک سے جن کا تعلق تھا، جن کو اغوا کیا گیا تھا، ایک کا نام عمران علی تھا، ایک کا نام حسین علی تھا اور ایک کا نام دلدار حسین تھا. یعنی حسین کے ماننے والے تھے، علی کے ماننے والے تھے، حسینی تھے یہ. اس حوالے سے ایک افسوسناک خبر آئی کہ انہیں تشدد کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بڑے ظلم کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے یہ ظلم ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے. تنویر عباس چوتھے ڈرائیور جن کو موقع پر ہی شہید کیا گیا تھا. اور بات یہ ہے کہ شہادت حسینیوں کی میراث ہے اور یہ 4 افراد تو نام سے ہی حسین والے تھے، نام سے ہی حسینی تھے. یہ خوف نہیں ہے حسینیوں. جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ خود بھی یزیدی ہیں، ان کے کام بھی یزیدیوں جیسے ہیں. ظالموں پر خدا نے لعنت کی ہے. اور ایک دوسرے ڈرائیور کی، ایک خوش نصیب ڈرائیور جو کہ اس سانحے میں بچ گیا، اس کی آڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی جس میں وہ بتا رہا ہے، وہ عینی شاہد ہے اس سارے واقعے کا. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میرا ٹرک روکا گیا اس ساری واردات میں. وہ کہتا ہے کہ شدت پسند عناصر نے میرا ٹرک سب سے پہلے لوٹا، اس کے بعد میری انہوں نے شناخت کی اور شناخت کرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا شکر کرو تم شیعہ نہیں ہو وگرنہ تمہارا بھی ہم سر کر دیتے. ڈرائیور ایک اہل سنت بھائی ہے جس نے یہ ساری بات بتائی ہے. خدا کا شکر ہے کہ یہ بچ گئے ہیں، کیونکہ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی مسلکی تفریق نہیں ہے، مسلکی نفرت نہیں ہے. آج تک کسی شیعہ نے کسی سنی کے مرنے پر خوشی نہیں کی اور ایسا ہی وہاں پر ہے. کوئی اہل سنت بھی کسی شیعہ کے مرنے پر خوش نہیں ہوتا. یہ در حقیقت یزیدی عناصر ہیں، تکفیری عناصر ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور پھر یہ ڈرائیور کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے سارے ٹرکس کا سامان لوٹا گیا اور آگ لگائی گئی. اب اس بھائی نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، پشتو زبان میں اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے. اور یہ شدت پسندوں نے جو یہ بات کی ہے کہ شکر کرو تم شیعہ نہیں ہو ورنہ یہ کر دیتے، اپنی طرف سے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے. یہ پیغام دیا ہے شیعوں کو کہ یہ سلسلہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، جو شیعہ ہوگا اس کے ساتھ یہ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ شاید نہیں جانتے حسینی موت سے نہیں ڈرتے. تم زبان بھی کاٹ دو گے پھر بھی علی علی نہیں رکے گا. تم جتنا مرضی ظلم کر لو یہ حسین حسین نہیں رک سکتا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں عاشق مولا علی حضرت میثم تمار کی سیرت ہے. اور یہ حسینیت دبنے والی نہیں. اور اب تو یہ سلسلہ اہل سنت علماء نے شروع کر دیا ہے. ساری دنیا میں جس طرح سے اہل سنت علماء اس وقت اہل بیت کے ذکر کو عام کر رہے ہیں، انہیں یہ بھی بڑی تکلیف ہے. یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی حسینی کبھی موت سے نہیں ڈرتا. لیکن بحیثیت پاکستانی یہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اس کے جان مال کو تحفظ دیا جائے، تحفظ فراہم کیا جائے ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے. لیکن وہاں کی حکومت اس فرض کو نبھانے میں ناکام نظر آتی ہے. 108 روز ہو چکے ہیں، راستے مکمل طور پر بند ہیں. وہاں کے لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، تڑپ رہے ہیں بچے. کئی بچے شہید ہو چکے ہیں ظلم کی وجہ سے. یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے. بحیثیت پاکستانی ہر پاکستانی کا یہ مطالبہ ہے کہ ریاست ان شدت پسندوں ملک دشمن عناصر کو جڑ سے ختم کرے. مومنین اکرام آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.